السلام علیکم پیارے ویورس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الف لیلا ہزار داستان میں بغداد کا ایک مزدور۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے خلیفہ عباسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مستند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو اندازے سے ملکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مستند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو میں نے سامان لے آئی ہوں۔ آمینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہو جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ مزدور اور آمینہ۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑے۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی بات نظر نہ آئی اور وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جام ہو گیا تو ان تینوں عورتوں نے، زبیدہ، صافی، آمینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ آمینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آمینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر ایک جشن 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ آمینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی۔ وہ راضی ہو گئے۔ آمینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگے کہ ایک مزدور اور 3 ایک جشن قلندر آج ہمارے یہاں مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ آمینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔
دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہے، اور وہ اس وقت گانا بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ آمینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی۔ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے کہ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے اس سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی، اب اگر کاروان سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں مستحب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہے، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ آمینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے، تینوں قلندر اور خلیفہ جعفر وزیر اور مسرور، تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن جعفر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانے بجانے لگیں۔ آمینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گانے لگی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیٹھ ننگی ہوئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانے کے نشان ہیں۔ اس کے بعد آمینہ نے ایک غزل گائی تو یہی حال صوفی کا ہوا اور اس کی کمر پر بھی تازیانے کے نشان تھے۔ خلیفہ اور بھی حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ جعفر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیے، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیے گا۔ اتنے میں وہ تینوں قلندر بولے کہ اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتیوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح اجنبی ہوں۔ زبیدہ کی غضبناک نگاہیں۔ ہارون رشید کا اضطجاب اتنا بڑھ گیا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی، چنانچہ اس نے مزدور سے کہا کہ تم دریافت حال کرو۔ مزدور زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب لوگ بے حد حیران ہیں کہ آپ نے کتیوں کو کیوں مارا اور پھر پیار کیا، اور آپ کی ہمشیرہ کے جسم پر تازیانوں کے نشان کیسے ہیں، اور اشعارً سن کر آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوئے؟ زبیدہ سب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ مزدور جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح ہے کہ آپ ہمارا حال دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہم اصل راز معلوم کرنے کے مشتاق ہیں۔ لیکن جعفر خاموش رہا۔ زبیدہ نے ان کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی کہ تم لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ عہد شکنی کریں، اب اس کی سزا بھگتو، زنگینیوں کا تلواریں لے کر آنا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے
زمین پر پیر مارا، فوراً برابر کے کمرے سے 7 زنگی برہنہ تلواریں لیے ہوئے نکلے اور اس سب کی مشقیں باندھ دی۔ پھر زبیدہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کو سزا دینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے حالات معلوم کر لوں۔ قلندروں سے پوچھا، کیا تم آپس میں بھائی ہو اور کیا سبب ہے کہ تم تینوں ایک جسم ہو؟ قلندروں نے عرض کیا کہ ہم بھائی نہیں بلکہ آج صبح سے بیشتر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اتفاقاً ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں شہزادے ہیں اور ہماری داستان مصیبت ایک عجیب کہانی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ نے جعفر خلیفہ مسرور سے دریافت کیا۔ جعفر نے بڑھ کر کہا کہ ہم سوداگر ہیں اور اپنا حال شروع ہی میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ زبیدہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کی مشقیں کھول دو، لیکن ان کی حفاظت کرتے رہو کہ یہ کوئی گستاخی نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے مزدور نے اپنا حال بیان کیا۔ تو آج کی ہماری کہانی کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔